السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سابقہ لیکچر میں ہم نے دانتوں کی اقسام اور ان کے نام جانے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھا اور سمجھا ہوگا، کیونکہ تب ہی آپ کو بآسانی آج کے لیکچر کی سمجھ آئے گی۔ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے لسان کی تیسری قسم حافۂ لسان کے بارے میں۔ حافۂ لسان سے کون سا مخرج اور کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ حافۂ لسان سے ایک مخرج اور ایک حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ ضاد ہے۔ ضاد کا مخرج مشکل ترین مخرج ہے۔ اس کی ادائیگی میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کا درست مخرج دیکھتے ہیں۔ نہ تو یہ حرف دواد ہے اور نہ ہی ضاد ہے، بلکہ یہ ضاد ہے، اور اس کا مخرج حافۂ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے، خواہ دائیں طرف سے لگے یا بائیں طرف سے، اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حافۂ لسان کسے کہتے ہیں؟ تصویر پر دیکھیں۔ زبان کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر جو گرین کلر ہے وہ حافۂ لسان ہے۔ یلو کلر حافۂ لسان میں نہیں آئے گا، اس کو اگنور کر دیں۔ تو حافۂ لسان کیا ہوا یا حافۂ لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کی کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ۔ ضاد کا مخرج دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ زبان کی کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوگا، خواہ دائیں طرف سے لگے یا بائیں طرف سے لگے، اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ضاد 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 زبر ض، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ض ضی ضو، آز ایز اوز۔ اس کو مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حافۂ لسان سے ادا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔